اس کے حسن میں بلا شبہ کوئی کلام نہیں تھا، بالکل جیسے آسمان کی وسعتوں سے کوئی پری زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کی مدبری آنکھوں سے زندگی کے سارے رنگ جھلک رہے تھے۔ عارض گلنار پر مہکتی ہوئی گلاب کی تازہ پتیوں کا گمان ہوتا تھا۔ وہ لبوں کا ترنیم واقعہ مسکراتی تو ستارے سے جھل ملانے لگتے تھے، ہنستی تو ہر زی نفس کے کانوں میں گویا جلنتر بج اٹھتی۔ اس کے سیاہ رنگ لباس میں زندگی کے نہ جانے کتنے رنگ سمٹے ہوئے تھے، سنہرے کھلے بال گویا انابیوں گلابی رخساروں سے اٹکلیاں کر رہے تھے۔ وہ شاہانہ کروکر کے ساتھ چلتی ہوئی ایک میز کے سامنے رکھی کرسی پر براجمان ہو گئی۔ اس کے ساتھ کھڑی طرح لڑکی جو یقیناً اس کی پرسنل سیکرٹری تھی، وہ بھی کسی اپسرا سے کم نہیں تھی۔ سرخ و سفید رنگت، دراز قد اور متناسب جسم کی حامل یہ پری وش بھی دیکھنے والوں کے طلاسم مشربہ کی بھول بھلیوں میں لے کر گویا زندگی کے اصل رنگوں سے روشناس کروا رہی تھی۔ یہ شہر کا معروف اور مہنگا ترین ریسٹورینٹ تھا، جس میں شہر بھر کے بزنس ٹائکون، سیاسی ستون اور بڑے افسران بصد شوق و اہتمام آتے تھے۔ میم کیا لیں گی؟ باوردی ویٹر اس کے پاس بیٹھتے ہی وارد ہو گیا۔ ابھی نہیں، ساتھ کھڑی ہوئی پرنسپل سیکرٹری نے قدرے رعونت سے کہا۔ میم کس کا ویٹ کر رہی ہیں؟ اوکے میم۔ وہ فوراً غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی ریسٹورینٹ کا مینیجر پہنچ گیا۔ میم میں اس ہوٹل کا مینیجر فواد احمد، آپ نے ہمارے غریب خانے کو رونق بخشی، اس کے لیے ہم آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ ڈنر ہماری جانب سے ہوگا۔ ابھی نہیں، اس کی سیکرٹری نے رٹا رٹایا جملہ دہرایا۔ میم کسی کا ویٹ کر رہی ہیں۔ اوکے میم، مگر کھانا ہماری جانب سے ہوگا۔ نہیں، ہم کھانا کھائیں گے ضرور، مگر وہ آپ کی جانب سے نہیں ہوگا۔ تھینک یو۔ وہ اپنی پیش و قیمت رسٹ واچ پر وقت دیکھتی ہوئی بولی۔ پلیز میم، بحث مت کریں، میم نے جو کہہ دیا ہے وہی ہوگا۔ لڑکی بدستور رعونت سے بولی۔ اوکے میم۔ وہ بھی یہ کہہ کر غائب ہو گیا۔ مذکورہ ریسٹورینٹ امیر ترین شخصیات سے بھرا ہوا تھا۔ ان میں ملک کے جانے پہچانے سیاسی اور شعبے کے ستارے بھی نظر آ رہے تھے، مگر مرکزی نگاہ وہی تھی۔ ہر دل اسی کی جانب مائل اور ہر آنکھ اسی پر مرتکز تھی۔ نتاشا۔ کچھ دیر بعد وہ قدرے بلند آواز میں گویا ہو۔ یس میم۔ ساتھ کھڑی ہوئی لڑکی بولی۔ کیا نام بتایا تھا ابھی اس ریسٹورینٹ کے مینیجر نے اپنا؟ وہ مستفسر ہوئی۔ میم فواد احمد۔ ہاں اسے بلاؤ۔ ایکسکیوز می، پلیز مسٹر فواد احمد، نتاشا نے اسے پکارا اور وہ فوراً اعلیٰ دین کی جن کی طرح حاضر ہو گیا۔ یس میم۔ کچھ آرڈر کریں گی پلیز؟ نہیں، وہ اپنے چہرے سے سنہری زلفوں کو ہٹاتی ہوئی بولی۔ آپ کے یہاں کوئی فنکشن چل رہا ہے؟ یس میم۔ اوہ، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا نا، سوری اٹھتی ہوئی بولی۔ میم آئی ایم سوری، میں آپ جیسی شخصیت کو منع نہیں کر سکتی ہوں، پلیز آپ بیٹھیے۔ کہاں جا رہی ہیں مسٹر فواد؟ اگر یہ کوئی پرسنل پارٹی تھی تو آپ کو ہمیں انفارم کرنا چاہیے تھا۔ اینی وے اٹس اوکے، ڈونٹ وری، اس نے نتاشا کو چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میم دراصل یہ ملک کی بہت بڑی شخصیت مسٹر جابر زمان کی ڈنر پارٹی ہے، وہ جوش بوش ہوتے ہوئے بولا۔ اوکے اوکے، لیجیے میم، وہ خود ہی آ رہے ہیں۔ فواد احمد ایک جانب ہٹتے ہوئے بولا۔ وہ اس کی نظروں کے ہدف کو دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے جابر زمان متانت سے چلتا ہوا اسی کی جانب آ رہا تھا۔ وہ اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کے دل سے نفرت کی لہر اٹھی اور پورے جسم میں سرایت کرتے چلی گئی، تاہم وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے اس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ اینی پرابلم میجر؟ وہ اس سے مخاطب ہوا۔ سر یہ میڈم ماہم دنیال، آج یہ امریکہ سے آئی ہیں، بزنس ٹائکون ہیں، یو ایس اے میں ان کا بڑا بزنس ہے۔ اس نے تعارف کروانے کے بعد موجودہ تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ہیلو میم، وہ اس کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا۔ میں جابر زمان ہوں، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، پلیز آپ بھی ڈنر انجوائے کیجیے، مجھے بھی بہت خوشی ہوگی۔ میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں خبیث انسان، اس نے دل ہی دل میں کہا اور مسکراتے ہوئے بولی۔ تھینک یو، اگر اچھا نہیں لگے گا کہ ہم بن بلائے، پلیز ایسی کوئی بات نہیں، آپ بیٹھیے۔ اس کے اصرار پر وہ نتاشا کی جانب فاتحانہ نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بیٹھ گئی۔ اس کے اشارے پر وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ چکی تھی۔ میڈم مان گئے آپ کے رومیو کو؟ نتاشا نے سرگوشی کی۔ ہاں، یہ دوسری دفعہ ہوا ہے، پہلی بار جب ہم بالم ظالم کو مارنے گئے تھے، وہ بدبخت جو تمہارے بھائی ساجد کے دوست ڈی ایس پی کامران کے ڈیرے پر چھپا بیٹھا تھا۔
ہاں مجھے بتایا تھا بختاور اور رفاقت نے، نتاشا بولی جو در حقیقت مریم تھی۔ ویسے ایک بات کہوں، مینیجر کے گیٹ اپ میں شہروز تو پہچانا ہی نہیں جا رہا، اور ہم تو بالکل بھی نہیں۔ یہ سب رومیو کے فن کا کمال ہے، وہ بولی۔ بلا شبہ یہ اداکارہ نیلم کے میک اپ آرٹسٹ رومیو کے کمال فن کا شاہکار نمونہ تھا۔ ہسپتال سے نکل کر وہ لوگ سیدھے اسی کے پاس پہنچ گئے تھے اور اس نے تھوڑی ہی دیر میں انہیں ماڈل گرل بنا کے رکھ دیا تھا۔ اب باقی سب تمہاری اچھی یا بری پرفارمنس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، نیلم نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نیلم، یہ کام تم ہم پر چھوڑ دو، تم جانتی ہو اس شخص نے کئی زندگیاں تباہ و برباد کی ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ آخری موقع ہوگا، سارا بولی۔ اور مریم تم ریڈی ہو؟ وہ اس سے مستفسر ہوئی۔ بالکل، میں پوری طرح سے تیار ہوں۔ بائی دا وے، آپ شاید مجھ سے نا امید ہیں۔ نہیں، دراصل میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کامران جیسا بھی تھا، تمہارا بھائی تھا اور اس کی موت ہوئی ہے۔ میڈم، اگر وہ بچ جاتا تو میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مار دیتی۔ اس کے لہجے میں جہاں بھر کی نفرت در آئی تھی۔ تو پھر ذہن میں رکھو، یہ بھی اسی کماش کا درندہ ہے۔ بے فکر رہیے، میں نے کئی سالوں تک ایک پاگل لڑکی کی کامیاب اداکاری کی ہے، وہ بولی۔ گڈ، وہ مطمئن ہوتے ہوئے بولی۔ ریسٹورنٹ کا کھانا انتہائی لذیذ اور شاندار تھا، مگر ظاہر ہے کہ وہ کھانا کھانے کے لیے نہیں آئی تھی۔ ان کا مقصد جابر زمان کو ختم کرنا تھا۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے عقابی نگاہوں سے ماحول کا جائزہ لے رہی تھی۔ جابر زمان کی سیکورٹی بہت زیادہ اور سخت تھی۔ متعدد گارڈز جدید رائفلیں تھامے الرٹ اور چاقو چوبند کھڑے تھے۔ وہ اپنے دوستوں اور مہمانوں میں مصروف تھا، تاہم گاہے بگاہے اس کی نگاہیں سارا پر جم کر رہ جاتی تھیں۔ وہ یہ سب بخوبی محسوس کر رہی تھی، مگر اس نے اسے احساس نہیں ہونے دیا، تاہم ایک دو مرتبہ اسے دیکھ کر خفیف سا مسکرائی ضرور تھی۔ دیگر مہمانوں میں انتہائی معزز و معتبر شخصیت بھی شامل تھی۔ مینیجر فواد احمد، جو شہروز تھا، اس کے پاس آ کر بولا، آپ کچھ اور لیں گی میم؟ نو تھینک یو، وہ کھنکتی ہوئی آواز میں بولی۔ میڈم، کوئی میٹنگ نہیں تھی، یہ تو توقیر جمال کی موت کا جشن ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور فوراً چلا گیا۔ سارا نے ایک دم کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ توقیر جمال کی موت کے جشن میں شریک ہوگی۔ میڈم، یہ ہم سب توقیر جمال کے لیے کر رہے ہیں، مطمئن رہیے، کسی کو شک نہ ہو جائے۔ مریم نے سرگوشی کی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے گہری سانس لے کر دھیمی لہجے میں کہا۔ مہمان کھانے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک خوش شکل نوجوان ان کی ٹیبل پر پہنچ گیا۔ اس نے گرے 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی کلائی پر بندھی ہوئی بیشو قیمت رولز رائس واچ اس کی امارت کی مظہر تھی۔ میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ مہذب لہجے میں مستفسر ہوا، مگر اس کی آنکھیں تہذیب سے آ رہی تھیں۔ نہیں، سارا نے فوراً کہہ دیا۔ اس بات پر حال میں چند کہکے بھی گونجے تھے۔ اس رئیس زادے نے اپنی اس عزت افزائی کو کافی محسوس کیا تھا۔ جانتی بھی ہو تم کس سے اور کیا کہہ رہی ہو؟ اب اس کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی کہ تم کون ہو، سارا درستگی سے بولی تو اس نے آگے بڑھ کر اس کی کلائی مضبوطی سے تھام لی۔ ابھی بتاتا ہوں میں کون ہوں، وہ اپنی بیلٹ میں اڑسی ہوئی پستول نکالتے ہوئے غرایا، مگر اسے اپنا تعارف کروانے کی مہلت نہیں ملی۔ یک بارگی سارا کا مرمری ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور اس کے رخساروں پر گہرے نشان مرتب کرتا چلا گیا۔ اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ اس کے ہاتھ سے پستول چھین کر اپنے قبضے میں کر چکی تھی۔ حال میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ تمام معزز معتبر مہمان تماشائی بنے تماشا دیکھ رہے تھے، تاہم چند ایک اس جانب لپکے جن میں جابر زمان بھی شامل تھا۔ ہاں، اب بتاؤ تم کون ہو، سارا نے اس کے گریبان پکڑتے ہوئے بلند آواز میں کہا، جبکہ مریم ایک جانب کھڑی اس غیر متوقع صورتحال پر خاصی پریشان لگ رہی تھی۔ کون ہے یہ جابر زمان؟ رئیس زادہ اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر چنگاڑا۔ اسے بتاؤ میں کون ہوں اور اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ میم پلیز اسے چھوڑ دیں، میں بات کرتا ہوں، جابر زمان اس کے پاس پہنچتے ہی بولا۔ یہ آئی جی کا بھانجا ہے، یہ جو بھی ہے اس سے لے جائیے اور خواتین سے بات کرنے کی تہذیب سکھائیں۔ وہ اسے دھکا دیتے ہوئے بولی اور وہ منہ کے بل فرش پر گرا اور اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے پھر سے لڑکھڑا کر گر پڑا۔ سر پلیز آپ میرے ساتھ آئیے۔ مجمع میں سے اچانک شہروز نمودار ہوا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولا، دفعہ ہو جاؤ۔ رئیس زادے نے اسے زور سے دھکا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی برماتی آنکھیں سارا پر چلی ہوئی تھیں۔ آپ بیٹھیے پلیز، میں اسے سمجھا دیتا ہوں۔
جابر زمان نے سارا سے کہا اور اس کی جانب متوجہ ہو گیا۔ عاطف ریاض، یار وہ ہماری مہمان ہے، پلیز اگنور کرو، وہ اس سے بولا۔ میرا نام عاطف ریاض ہے اور میں تم دونوں کو اٹھا لوں گا، ختم کر دوں گا۔ وہ سارا کے ساتھ مریم کو بھی گھور رہا تھا۔ ایس پی صاحب آئے ہیں، راستہ دو، کسی نے کہا اور سب ایک طرف ہٹنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے ایس پی سجاد حسن جابر زمان کے پاس پہنچ کر رکتے ہوئے بولا، خیریت تو ہے جابر صاحب؟ کچھ بھی نہیں ہوا ایس پی، تم جاؤ، ہم خود دیکھ لیں گے، جابر سے پہلے عاطف ریاض چلا کر بولا۔ تم نے ابھی 2 لڑکیوں کے قتل اور اغوا کی دھمکی دی ہے، اب تم نہیں، ہم دیکھیں گے، سجاد حسن نے کہا اور سارا کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گئی تھی، مگر ایس پی کے چہرے پر شناسائی کا شعبہ تک نہیں تھا۔ تم کیا دیکھو گی ایس پی؟ ابھی ایک فون کر کے تمہاری وردی اتروا دوں گا۔ عاطف کے منہ سے کف بہنے لگا تھا، اس نے شراب بھی پی رکھی تھی۔ سجاد حسن جابر سے مستفسر ہوا۔ سر جانے دیں، ہم معاملہ رفع دفع کر لیں گے، وہ اسے قائل کرتے ہوئے بولا۔ دیکھیے دانیال یو ایس اے سے آئی ہیں، امریکن نیشنلٹی ہولڈر ہیں، یہ بات بہت دور تک جائے گی، سجاد حسن نے کہا۔ جانے دیجیے ایس پی صاحب، سارا بولی، ان جیسوں سے نمٹنے کے لیے میں خود ہی کافی ہوں۔ مس ماہم، اگر آپ نے خود ہی نپٹانا ہے تو ہمیں وردیوں کی کیا ضرورت ہے؟ سجاد حسن کے لہجے میں برہمی در ہے۔ وردی کی فکر مت کرو، وہ تو میں ابھی اتروا دیتا ہوں۔ عاطف پھر سے چنگاڑنے لگا۔ کیا وردی لگا رکھی ہے تم نے؟ کیا کرو گے میری وردی اتروا کر؟ خود پہنو گے؟ ایس پی بھی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ چلو کرو فون جسے کرنا ہے، اسی بھی یہ بتاؤ کہ تم نے معزز خواتین پر گن بھی تانی ہے، وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر بولا۔ عاطف سیل فون نکال کر کسی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، کسی سے چند لمحے تک بات کی اور کال منقطع کر کے اس کی طرف استہزائیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد ایس پی کے موبائل فون کی بیل بجنے لگی۔ جابر زمان ایک جانب خاموش کھڑا تھا۔ یہی صورتحال سارا کی بھی تھی، یہ غیر متوقع صورتحال ان کے منصوبے کا حصہ نہیں تھی۔ اب کرو بات، آئی جی کی کال ہے، عاطف نے کہا۔ ہمت ہے تو سب کے سامنے بات کرو۔ یس سر، ایس پی سجاد حسن اسپیکنگ، وہ الرٹ ہوتے ہوئے بولا۔ اس نے اسپیکر آن کر دیا تھا۔ سجاد، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ عاطف کی فاتحانہ نگاہیں اس پر مرکوز تھیں۔ سر، آپ کا بھانجا عاطف، پھر اس نے الف سے یہ تک ساری کہانی منوعن سنا دی۔ ٹھیک ہے، میری بات کروائیں عاطف سے، آئی جی نے کہا اور سجاد حسن نے اپنا سیل فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ وردی اتارنے کی تیاری کرو ایس پی، وہ فون پکڑتے ہوئے بولا۔ یہ کیا ہو رہا ہے عاطف؟ آئی جی درست لہجے میں بولا۔ تم جس کی وردی اتروانے کی دھمکیاں دے رہے ہو وہ میری وردی بھی اتروا سکتا ہے۔ یہ سن کر عاطف کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ حال میں موجود تمام لوگ اب اس کے تماشے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ مگر اس نے بکواس بند کرو، آئی جی نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ فوراً سجاد حسن اور ان خواتین سے معافی مانگو ورنہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن جائے گا۔ تمہارے پاس جو پستول ہے ایس پی کے حوالے کر دو، گدے کہیں کے۔ اس نے کوئی جواب سنے بغیر کال بند کر دی۔ ایس پی صاحب کو تم نے بلایا تھا؟ سارا شروع سے پوچھ رہی تھی۔ یس میم، وہ سعادت مندی سے بولا اور وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ مسٹر عاطف ریاض، مجھے تمہاری معافی کی ضرورت نہیں ہے، بس ان خواتین سے معافی مانگو اور نکلو یہاں سے۔ عاطف سر جھکائے بت بنا کھڑا تھا۔ بعض مہمان اب جابر زمان سے اجازت لے کر رخصت ہونے لگے تھے۔ ایس پی سارا کے پاس پہنچ کر آہستگی سے بولا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں انکل، مگر مجھے سب پتہ ہے، میں نے آج تم سے پوچھا بھی تھا مگر تم نے نہیں بتایا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ سوری، میں اسے خود حساب لینا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے مجھے سب معلوم ہے، تم یہ بھی کر لو گی، بیسٹ آف لک۔ اور ہاں، عاطف کی پستول مجھے دے دو، وہ واپس مڑتے ہوئے بولا۔ سوری میڈم، ریڈی سوری، عاطف ریاض اس کے پاس آ کر بولا۔ میں نشے میں تھا، اٹس اوکے، تم جا سکتے ہو، اس نے کہا اور خارجی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سوری میڈم، اسی لمحے جابر زمان ٹپک پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بدمزگی ہو، کوئی نہ بھی چاہے تو بدمزگی ہو جاتی ہے، وہ خوش دلی سے بولی۔ میں ڈراپ کر دوں؟ وہ بولا۔ میرے پاس گاڑی ہے، میں چلی جاؤں گی۔ تو پھر مجھے ڈراپ کر دیں، وہ مسکراتی ہوئی بولا۔ آپ کی گاڑی تو ہے مگر میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، راستے میں اتر جاؤں گا، تعارف بھی ہو جائے گا۔ اوکے، آئیے، اگر آپ نے میرے ہاتھوں ہی ڈراپ ہونا ہے، تو اس نے ذو معنی جملہ کہا۔ ان کے بیٹھتے ہی سارا کی چمچماتی فارچونر روانہ ہو گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زراعت اور اس کے ساتھ والے نشست پر مریم براجمان تھی۔ کہاں جائیں گے؟ عقبی نشست پر جابر زمان کے ساتھ بیٹھی ہوئی سارا مستفسر ہوئی۔
جہاں آپ کہیں گی اتر جاؤں گا، وہ دل پھینک کر انداز میں بولا۔ اتنی مہربانی کیوں؟ وہ شوخی سے بولی۔ آپ ہماری مہمان جو ہیں، تو پھر یہ کہ کہیں کافی پیتے ہیں؟ وہ بولا۔ کافی یا کڑوا پانی؟ میں تو چائے پیتی ہوں، مگر آپ کے دوست نے، او ہو چھوڑیں بھی، وہ یقیناً گدھا ہے۔ آپ کب تک ہیں پاکستان میں؟ وہ مستفسر ہوا۔ کل چلی جاؤں گی، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ او خیریت؟ نہیں بس ویسے ہی، وہ کیا ہے نا کہ اچھے لوگ جلدی بچھڑ جاتے ہیں، وہ سنجیدگی سے بولا، اور برے لوگ وہ جلدی مل جاتے ہیں، وہ کہکا لگاتی ہوئے بولا۔ ہاں یہ تو ہے، دراصل میں یہاں ایک دوست کے فادر کی تعزیت کرنے آئی ہوں، وہ بولی۔ پھر ہوگی تعزیت؟ تعزیت ہو جاتی، مگر ریسٹورنٹ کے پاس سے گزرے تو بھوک چمک اٹھی۔ اصل میں یہ ملاقات کا بہانہ تھا، کہتے ہیں نا جوڑے عرش پر بنتے ہیں۔ جوڑے؟ او سوری، یہ تو ایک محاورہ تھا۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولا۔ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، محاورے کی حد تک یہ ٹھیک لگتا ہے، کیونکہ میں نے ایسے بے جوڑ جوڑے بھی دیکھے ہیں کہ اللہ نہ ہی دکھائے، سارا بولی، اور وہ فراخ دلی سے ہنسنے لگا۔ آپ بہت فلمی باتیں کرتی ہیں۔ فلمی؟ وہ برا مناتے ہوئے بولی۔ سوری، علمی، وہ قافیہ ملاتے ہوئے بولا۔ اب آپ کو کہاں اتاروں، کیونکہ ہم نے دوست کے گھر جانا ہے۔ اگلے اشارے پر گاڑی روکتے ہی اس نے استفسار کیا۔ اگر تو آپ صرف آج ہی کی رات یہاں ہیں تو ساتھ ہی رہیے، اس نے بلا تردد کہہ دیا۔ آپ اگر مجھے امریکہ میں ملے ہوتے تو ایسا ہی کرتی، مگر یہ پاکستان ہے۔ ہائے قسمت، میں کچھ دن قبل ہی امریکہ سے لوٹا ہوں۔ اگر آپ کے بقول جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں تو ملنے بچھڑتے وقت بھی وہی طے ہوتے ہیں۔ یہ بھی خوب کہی۔ تو پھر اب آپ کہاں اتریں گے؟ اس نے پھر استفسار کیا۔ آپ کو بہت جلدی ہے بچھڑنے کی، اس نے شاعرانہ انداز میں کہا، مگر سیانے کہتے ہیں جس کا انتظار کرنا پڑے اسے ساتھ ہی لے لو۔ تو آپ ہمارے ساتھ جائیں گے؟ وہ مصنوعی حیرت سے بولی۔ یقیناً، مگر یہ مناسب نہیں ہوگا، آپ کی یہ گارڈز، گاڑیوں اور اسلحے کی نمائش، لوگ کیا کہیں گے؟ آپ ایسا کریں، گھر چلے جائیں، میں آ جاؤں گی۔ مغربی وعدہ ہے، اس نے کہا۔ نہیں، مشرقی، وہ ہنستی ہوئی بولی۔ اس کا ایک اور عادی ہے، اس نے سوچتے ہوئے کہا۔ میں اپنی گاڑیوں اور بندے بھیج دیتا ہوں، تعزیت کے بعد ہم اکٹھے چلے جائیں گے۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، اس نے دل ہی دل میں سوچا، پھر بولی۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کی سیکورٹی۔ ارے نہیں میم، ایسی کوئی بات نہیں، کچھ ہی تو دیر کی بات ہے، وہ اس کی بات کرتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے، سارا ہار مانتی ہوئی بولی، اور وہ اپنے ڈرائیور کا نمبر ملانے لگا۔ ہاں نادر، تم سب گھر چلو، میں 1 گھنٹے تک آتا ہوں، اس نے کال ریسیو ہوتے ہی کہا اور رابطہ منقطع کر دیا۔ زرار، ہم رفاقت کے گھر جائیں گے، اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے زرار سے کہا۔ نیا اور ذاتی مکان خریدنے تک رفاقت اپنے بہرے بوڑھے باپ اور بختاور کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہ رہا تھا۔ بوڑھے باپ کو وہ آج ہی گاؤں سے لے کر آیا تھا۔ نئے مکان کے سلسلے میں مریم اسے خطی رقم دینا چاہ رہی تھی، مگر اس نے انکار کر دیا تھا۔ البتہ سارہ کی پیشکش وہ نہیں ٹھکرا پایا تھا۔ فقیر جمال کی موت کی وجہ سے یہ معاملہ التوا کا شکار ہو گیا تھا، لیکن کرائے کا مکان بھی ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ میں رفاقت کو بتا دیتی ہوں، وہ سیل فون نکالتے ہوئے بولی، مگر دراصل وہ راضی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ ہیلو رفاقت، ہم 20 منٹ میں تمہارے پاس پہنچ رہے ہیں، اس نے کال ریسیو ہوتے ہی جلدی سے کہہ دیا۔ اسے یقین تھا کہ راضی اس کی بات سمجھ گیا ہوگا، تاہم اس نے احتیاطاً اسے SMS بھی کر دیا تھا، اور اب وہ مطمئن تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ توقیر جمال کا قاتل، اس کی محبت کا قاتل، جسے پکڑنے کے لیے وہ جان دینے کو بھی تیار تھی، خود ہی اس کے بغل میں آ کر بیٹھ جائے گا۔ قدرت جب انصاف پر تل جائے تو ایسے اسباب مہیا کرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قدرت کے انصاف کی متعدد مثالیں اس کے سامنے تھیں۔ بختاور، رفاقت، مریم اور نیلا کس طرح شیطان کے پنجوں سے نکلے تھے، اور پھر DSP کمران، ساجد چودھری، بالنگ ظالم، اور اب جابر زمان کو تقدیر نے کس مہارت و مشاقی کے ساتھ اپنے جال میں جکڑا تھا۔ سارہ کے اندازے سے 5 منٹ کی تاخیر کے ساتھ وہ ایک رہائشی کالونی میں داخل ہو گئے۔ یہاں متوسط لوگ زندگی کے مصائب و الام سے نبرد آزما تھے، چونکہ مذکورہ مکان انہوں نے عارضی رہائش کے لیے لیا تھا، چنانچہ زرار نے اسی کو ترجیح دی تھی۔ تو یہ کہ مکان ان کے قریب تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ رفاقت اور بختاور سارہ کے گھر رہنے پر متفق نہیں تھے، جس کی بنیادی وجہ احتیاطی تدابیر تھی۔ ان کے اس خیال سے سارہ نے بھی اتفاق کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک درمیانے سائز گیٹ کے سامنے رکی۔ زرار کی کال پر رفاقت نے جلدی سے آ کر گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ قیمتی اور معیاری لباس میں اچھا خاصا پرکشش لگ رہا تھا۔
مریم کی نگاہیں کچھ دیر کے لیے اس پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ گاڑی گیٹ کے سامنے روک کر نیچے اتر آئے۔ جابر زمان بھی بذات خود اپنی موت کے پنجرے میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ موت کا ہر کارہ اس سے پہلے ہی پہنچ چکا ہے۔ دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ایک عجیب سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور وہ بے ہوشی کے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ توقیر جمال کے فارم ہاؤس کا تہہ خانہ اس کا منتظر تھا۔ وہ سو کر اٹھی تو صبح ہو چکی تھی۔ نیند کی فطرت ہے کہ یہ سولی پر بھی آ جاتی ہے، چنانچہ وہ بھی مطمئن ہو کر سو گئی تھی۔ اس طمانینت اور گہری نیند میں بلا شبہ باغا مائی کا اہم کردار تھا۔ نہ جانے کیوں اسے اس کے ساتھ تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ وہ جیسی بھی تھی ایک کھری اور دبنگ عورت تھی، اور یہ بات کہ سارہ کی کسی اور تناظر میں کہی گئی شادی کی بات کو اس نے بھی سنجیدگی سے لے لیا تھا۔ یقیناً یہ ڈبے کی رسوم و روایت کا تقاضا تھا کہ جس نے جو بات کہہ دی گویا وہ پتھر پر لکیر ہو گئی، ورنہ ایک وحشی اور تہذیب و تمدن سے نابلد قبیلے میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کو کتنی عزت، تحفظ اور احساس طمانینت ناقابل یقین اور عقل سے بالاتر تھا۔ باغا مئی اپنے بستر پر موجود نہیں تھی، البتہ بالی کچھ فاصلے پر بیٹھی اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں دیکھ رہی ہوں تم ڈرپوک نہیں ہو، بالی نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا خوف زدہ ہونا ضروری ہے؟ اس نے سوال کیا، پھر بولی۔ پریشان ہونا پریشانی کا حل نہیں ہوتا، بلکہ اس سے پریشانی بڑھ جاتی ہے اور ذہن سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔ مگر پریشان ہونا یا نہ ہونا انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ سو تو یہ ہے، میں کچھ پریشان ہوں بھی، تاہم متجسس زیادہ ہوں۔ یہ تو فطری بات ہے، بالی نے تائید کی۔ ایسی ایک بات میں نے بھی محسوس کی ہے۔ سارہ نے اس کے دل آویز چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ وہ اسے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم مجھے اس قبیلے کی نہیں لگتی، سارہ نے کہا، اور اس کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا۔ یہ کیا بات ہے؟ وہ بولی۔ تمہاری شکل و صورت اور گفتگو قبیلے سے میل نہیں کھاتی، اور رات کو جو تم نے کھانا بنایا تھا وہ بھی۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے، اس نے بحث نہیں کی۔ تم مالک سے شادی کر لو گی، اس نے فوراً بات بدل دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہاں کسی کے خیال کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہی ہوتا ہے جو باغا مائی کہتی ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں اب چلتی ہوں۔ باغا مائی نظر نہیں آ رہی، سارہ نے کہا۔ وہ تو رات کو ہی چلی گئی تھیں، وہ رکتی ہوئی بولی۔ کہاں چلی گئی تھیں؟ رات کو سارنگ نے ایک آدمی پکڑ لیا تھا، اس طرف گئی ہے، اس نے بتایا، اور سارہ کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ وسوسے کا ناگ اس کے ذہن میں پن پھیلا کر بیٹھ گیا تھا، تاہم اس نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا۔ تو میں یہاں رات کو اکیلی تھی، وہ بڑبڑائی۔ نہیں، میں سوئی تھی تمہارے پاس، باغا مائی نے کہا ہے اس وقت یہاں سے کچھ دور، جہاں قیدیوں کو رکھتے ہیں، اس نے بتایا۔ کیا کریں گے یہ لوگ اس کے ساتھ؟ مار دیں گے، مگر پہلے دایاں ماں حساب لگائے گی۔ وہ کچھ نہیں بولی، اس کے ذہن میں بار بار شہروز اور وکی کے نام گونج رہے تھے۔ تم کیوں فکر مند ہو گئی ہو؟ اسی لیے کہ کہیں وہ تمہارا کوئی ساتھی نہ ہو، اس نے سارہ کو کھوجتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر میں تمہیں یہ کیوں بتاؤں؟ نہ بتاؤ، مگر مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، اس نے کہا، اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ اس کی جاتے ہی سارہ دوبارہ لیٹ گئی۔ ایک بار پھر گہری سوچوں نے اس پر یلغار کر دی تھی۔ اسے یقین کی حد تک شبہ تھا کہ پکڑے جانے والا شہروز یا وکی میں سے کوئی ایک ہے۔ اگر ایسا تھا تو یہ خطرناک بات تھی۔ سارنگ اس کی سوچ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہا تھا۔ اسے کسی رحم یا اچائی کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ اس سے پراسرار اور مشکوک لگا تھا۔ وہ تا دیر انہی خیالوں میں الجھی رہی۔ اسی لمحے خیمے کا پردہ متحرک ہوا اور مالک اندر داخل ہو گئے۔ اس کے چہرے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات تھے۔ آج وہ پہلے جیسا متحمل اور کم گو نہیں لگ رہا تھا۔ تو تم منصوبہ بنا کر ہمارے ساتھ آئی تھی، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ مگر یہ اتنا آسان نہیں ہے، ادھر آنے کے لیے موت کو بھی اجازت لینی پڑتی ہے۔ بس کرو مالک، اگر موت اجازت لے کر آتی ہوتی تو تمہارے قبیلے کی لڑکیاں زندہ سلامت ہوتی۔ میرے منہ نہ لگو، یہ سوچو کہ جو ہیرو تمہیں بچانے کے لیے آتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اس کا کیا بنے گا۔ ایک لمحے کے لیے سارہ دہل کر رہ گئی تھی۔ مالک یا باغا مائی سے تو کچھ رحم کی درگزر کی توقع کی جا سکتی تھی، مگر سارنگ پر لے درجے کا کمینہ اور مفاد پرست آدمی تھا۔ پس پردہ وہ نہ جانے کیا کھچڑی تیار کر رہا تھا۔ اسے متعلق کچھ کہنا فی الوقت قبل از وقت تھا۔ ویسے بھی یہ قبیلے کے اندرونی مسائل تھے، البتہ لڑکیوں کے قید، قتل اور بالی کی بھید بھری شخصیت کی وہاں موجودگی نے اسے الجھا دیا تھا۔
میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے، وہ دوبارہ بولا۔ اگر کوئی میرے پیچھے آیا ہے تو یہ فطرت عمل ہے، تم اسے سزا دینے کا حق نہیں رکھتے، وہ چونتے ہوئے بولی۔ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، یہ علاقہ اور قبیلہ میرا ہے، مگر تم کسی کو سزا نہیں دے سکتے، رہا یا قید بھی نہیں کر سکتے۔ اس نے نفسیاتی حملہ کیا۔ کیوں نہیں کر سکتا میں؟ وہ چیخ نما آواز میں بولا۔ کیونکہ تم سردار نہیں ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ میں سردار نہیں ہوں، وہ حیرت زدہ آواز میں بولا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ کس نے تم سے یہ فضول بات کہی ہے؟ اوئے عطاؤ، ذرا اندر آ جلدی، اس نے خیمے کے باہر کھڑے عطاؤ کو پکارا۔ وہ فوراً اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ مالک، کیا بات ہوئی ہے؟ تم چلا کیوں رہے ہو؟ اوئے عطاؤ، یہ شہری لڑکی کہتی ہے کہ میں سردار نہیں ہوں، اسے بتاؤ کہ سردار کون ہے؟ اس میں پوچھنے بتانے کی کیا بات ہے؟ سردار تم ہی ہو، اس نے تائیدی لہجے میں کہا۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا سردار سارنگ ہے، سارا نے برملا کہا۔ تم اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ سردار نہیں، اپنی قوتوں سے ہماری حفاظت کرتا ہے۔ دایاں ماں بوڑھی ہو چکی ہے، اس کے بعد وہی ہمیں تحفظ فراہم کر سکتا ہے، مالک نے کہا۔ آج وہ تمہارے ساتھی کی گردن کاٹ دے گا، عطاؤ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ وہ ایک دم تڑپ کر رہ گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یقیناً شیروز ہی پکڑا گیا ہے اور وہ اسے برحال میں بچانا چاہتی تھی۔ کہاں سے پکڑا ہے اسے؟ وہ مستفسر ہوئی۔ سارنگ کے آدمیوں نے پکڑا ہے، اس کے پاس ایک لمبی سی رائفل بھی تھی، مالک بولا۔ کیا کرو گے اس کے ساتھ؟ جو مجرموں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ آج شام سارنگ اس کی گردن کاٹ دے گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ بولی۔ اس نے کوئی جرم نہیں کیا۔ میں باگا مائی سے بات کرنا چاہتی ہوں، وہ اس وقت دایاں ماں کے خیمے میں ہے، مالک بتانے لگا۔ پہلا فیصلہ دایاں ماں اور دوسرا سارنگ کرتا ہے، اور تم کچھ نہیں کرتے، یا بس نام کے ہی سردار ہو، وہ بنا کر بولی۔ خلاف توقع وہ خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگا تھا۔ تم صرف اس کے حکم کی تعمیل اور فیصلے پر عمل کرتے ہو۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ قبیلے کی صرف لڑکیاں ہی کیوں ماری گئی ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سب بیماری سے مری ہیں۔ شاید وہ بھی اصل بات بتانے سے اعتراض برت رہا تھا۔ ہاں، بیماری صرف لڑکیوں کو ہی پڑنی ہی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اور مالک کا دل اتل پتھل ہونے لگا۔ مالک، یہ لڑکی کسی طرح کی باتیں کر رہی ہے، عطاؤ ڈاکو نے آہستگی سے کہا، اور وہ اسے گھورتے ہوئے مستفسر ہوا۔ عطاؤ، اس وقت تم کہاں تھے جب دایاں ماں نے کرموں کی طرف جانے سے منع کیا تھا، بلکہ اسے بدشگونی قرار دیا تھا؟ تم اس وقت سارنگ کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے، مالک۔ اس نے کہا تھا کہ میری مالک اور باگا مائی سے بات ہو چکی ہے، عطاؤ منمنایا۔ اب مالک کا ماتھا ٹھنکا، اسے دال میں کافی کالا نظر آنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اس پر بعد میں بات کریں گے، مالک نے خیمے کے پردے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اگر شیروز کو کچھ ہوا تو میں سارنگ کے ساتھ تمہیں بھی معاف نہیں کروں گی، وہ کب سے بولی۔ ہم معافی نہیں مانگیں گے، وہ بددستور آگے بڑھتا رہا، بلکہ ہر اس شخص کی گردن کاٹ دیں گے جو تمہارے پیچھے آئے گا۔ تم بتاؤ عطا محمد، ہوا کیا ہے؟ تم کہاں تھے؟ پیاری اور کرمو کیسے ہیں؟ اس کے جاتے ہی وہ عطاؤ سے ایک ہی سانس میں کئی سوال کرتی چلی گئی، اور وہ بے یقینی اور تشکر امیز نگاہوں سے اسے دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ مالکن، کئی لمحوں بعد وہ بولا، تو اس کے لہجے میں بھی رقت تھی۔ تم نے مجھے عطا محمد کہہ کر پکارا ہے؟ میری ماں کے بعد کسی نے مجھے اس طرح نہیں پکارا۔ میں ترس گیا تھا اپنے ہی نام کو۔ اسی لمحے عطاؤ اسے ایک عام بے ضرر اور سیدھا سادہ انسان لگا تھا۔ مجموعی طور پر مالک، باگا مائی اور دایاں ماں برے لوگ نہیں تھے، یہ بھٹکے ہوئے تھے، بس تربیت، تہذیب اور اخلاقی اقتدار کی کمی تھی۔ کوئی انہیں سمجھانے اور گائیڈ کرنے والا نہیں تھا۔ یہ لوگ دین سے تو دور تھے ہی، دنیاوی قوانین و ضوابط سے بھی ناشنا تھے۔ یہ نسل در نسل وہی سب کچھ کر رہے تھے جو انہوں نے دیکھا اور ہمیشہ سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ ان سب کو نہیں سمجھا سکتی، انہیں رائے راست پر لا کر تہذیب و تمدن، روایات، اخلاقی اقتدار اور انسانی تربیت سے مکمل طور پر روشناس نہیں کروا سکتی، مگر وہ کچھ نہ کچھ تو کر سکتی تھی۔ اپنی سی کوشش، تھوڑی سی محنت، عین ممکن ہے کوئی ایک راہ راست پر آ جاتا۔ البتہ سارنگ ایک مکروہ، گھناؤنا اور خطرناک کردار تھا، اور بالی، وہ تو اس قبیلے کی لگتی ہی نہیں تھی، اور یقیناً تھی بھی نہیں۔ اگر وقتاً ایسا تھا تو وہ اب تک محفوظ اور مطمئن کیوں تھی؟ مالکن، اچانک عطاؤ کی آواز نے اسے خیالات کی بھنور سے نکال دیا تھا۔ وہ اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، میں تمہاری مالکن نہیں ہوں،
مگر تم ہمارے سردار کی ہونے والی بیوی ہو، وہ بولا۔ مگر ہوں نہیں، نہ ہی یہاں کوئی سردار اور رعایا ہے۔ اللہ نے سب کو ایک ہی چاک پر ایک جیسا بنایا ہے۔ اللہ کو تو جانتے ہو نا، وہ مستفسر ہوئی۔ بالکل جانتا ہوں مالکن، اللہ نے میری ماں باپ کو بنایا تھا، پھر میرے ماں باپ نے مجھے بنا دیا، وہ سادگی سے بولا اور سارا کی ہنسی چھوڑی۔ تمہیں بھی اللہ نے بنایا ہے، دنیا میں جو کچھ بھی ہے، ریت کے ذرے سے لے کر آسمان پر ٹمٹماتے ستارے، سب اسی نے خلق کیا ہے۔ وہ سنجیدہ ہو گئے۔ مگر اتنا سب کچھ اس نے کیسے بنایا؟ کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کن کہتا ہے اور سب کچھ خلق ہو جاتا ہے۔ اللہ نے مجھے عطاؤ ڈاکو بنایا؟ اس نے معصومانہ سوال کیا۔ اللہ نے صرف انسان کو بنایا، آگے انسان نے جو بننا چاہا بن گیا۔ تمہاری باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی، وہ سر کھجاتے ہوئے بولا، مگر میں سوچوں گا ضرور۔ بالی بھی ایسی ہی باتیں کرتی ہے۔ اب سارا اسے چونک کر دیکھنے لگی۔ اس نے تشکیق تیقن کا روپ دھارنے لگی تھی۔ بالی جو نظر آتی تھی وہ تھی نہیں، اس کی شخصیت بھی اسرار کی کئی پردوں میں چھپی ہوئی تھی۔ کیا وہ باگا مائی کی بیٹی ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ باگا مائی تو تمہیں بھی بیٹی کہتی ہے۔ کون زین عطاؤ نے پتے کی بات کی تھی، مطلب کہ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، وہ بڑبڑائی۔ اچھا یہ بتاؤ شیروز کہاں ہے؟ وہ قید خانے میں ہے، اس کی زندگی موت بلکہ موت کا فیصلہ آج ہوگا، وہ بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی میں، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ بتانے لگا۔ جو بھی قبیلے میں چوری چھپے داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے، اسے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اسی بھی سارنگ کے آدمیوں نے پکڑ لیا تھا۔ اکیلا تھا وہ؟ پیچھے سے تو دو آدمی آئے تھے، راستے میں ایک مارا گیا۔ سارنگ کے آدمیوں نے گولی مار دی اور اسے زندہ پکڑ لیا۔ اس کا دل دھڑک کر رہ گیا تھا۔ اس میں شک و شبے کی کوئی بات نہیں تھی کہ وکی اور شیروز نے منصوبے کے مطابق اس کے پیچھے آنا تھا۔ وکی 2 سال سے انہی جگہوں پر بھٹک رہا تھا، اسے سب قبیلے اور راستے معلوم تھے۔ وہ سوچتی اور الجھتی رہی، تو کیا وہ شخص بھی مر گیا جس نے اسے بین کہہ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا؟ میں جاؤں؟ مالک غصہ ہوگا، عطاؤ بولا۔ ہاں مگر یہ بتاؤ کہ تم قافلے کے ساتھ نہیں تھے تو پھر کہاں تھے؟ اس کے لہجے میں افسردگی اور یأسیت در آئی تھی۔ میں کرموں کی حویلی کی نگرانی کر رہا تھا، وہ بولا۔ مالک کو خطرہ تھا کہ یہ لوگ پیچھا کریں گے، پھر میں نے پیاری کو کچھ لوگوں کے ساتھ نکلتے دیکھا۔ میں نے ان کا پیچھا کیا مگر وہ ہمارے قبیلے کی بجائے کہیں اور جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ کرمو نہیں تھا؟ پھر میں حویلی کی طرف واپس آ گیا۔ کافی دیر بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب حویلی میں بھی کوئی نہیں ہے۔ میں نے اندر جا کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور کرموں کے مال مویشی؟ اس نے استفسار کیا۔ سارنگ نے مجھے واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے تھے، وہ کرموں کا مال ڈنگر بھی لے آئے۔ تم میرا کام کرو گے عطا محمد؟ اس نے جان بوجھ کر اسے پورے نام سے پکارا، کیونکہ اپنا مکمل نام سن کر وہ جذباتی ہو جاتا تھا۔ بالکل مالکن، وہ سعادت مندی سے بولا۔ پتہ کرو کہ شیروز کے ساتھ کیا ہوا اور اس کے ساتھ جو مارا گیا ہے وہ کون تھا، اس نے سرگوشی کی۔ مگر مالکن اس سے میرا فائدہ کیا ہوگا، وہ بولا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ شہر لے جاؤں گی اور وہاں تمہاری شادی بھی کروں گی، مگر شادی تمہاری مالک سے ہو جائے گی، پھر مجھ سے کیسے کرو گی، وہ سادگی سے بولا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں شادی کروں گی، کسی اور لڑکی سے کرواؤں گی، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تم لڑکی نہیں ہو مالکن، وہ پھر سے بولا۔ میں بھی لڑکی ہوں، مگر تمہاری شادی کسی اور لڑکی سے کرواؤں گی۔ اس کا دل اپنے سر پھوڑنے کو چاہ رہا تھا۔ کس لڑکی سے مالکن؟ وہ بتابی سے بولا۔ بالی سے؟ بالی باگا مائی کی بیٹی ہے، اس سے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی بیٹی نہیں ہے، شہر سے ہی آئی ہوئی ہے، وہ روانی میں کہہ بیٹھا اور پھر جلدی سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ ٹھیک ہے اب تم جاؤ، وہ گدے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ وہ اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ بظاہر وہ مطمئن نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی مگر مطمئن نہیں تھی۔ یہاں ہر کسی کے پاس کئی کہانیاں تھیں، سب لوگ اسرار کے پردوں میں چھپے ہوئے تھے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ سارا کو اب شیروز کی فکر ہو رہی تھی اور وکی مارا جا چکا تھا۔ یہ خیال ہی اس کے لیے سہانے روح اور باعث اذیت تھا۔ تاہم یہ تسلی ضرور تھی کہ پیاری کاشی لوگوں کے ساتھ شہر روانہ ہو گئی تھی، مگر ان کے ساتھ کرم الہی نہیں تھا۔ اگر وہ ان کے ساتھ نہیں گیا تو پھر وہ کہاں تھا؟ طرح طرح کے خیال من میں سر اٹھا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عطاؤ آ گیا۔ مالکن، دایا ماں اور باگا مائی نے بلایا ہے، اس نے کہا، مگر وہ کافی الجھا ہوا اور کسی سوچ میں مستغرق تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر اس کی میت میں خیمے سے باہر نکل آئی۔ باہر اچھی خاصی دھوپ نکلی ہوئی تھی۔ خیموں کے سامنے پتھر کے چولہوں پر کھانے بننے کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔
بچے بوڑھے گھاس زدہ زمین پر بیٹھے دھوپ سینک رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی سب کے سب ایک دم ہی کھڑے ہو گئے۔ سب کی نظریں جھکی اور ہاتھ باندھے ہوئے تھے۔ یہ سردار کی متوقع بیوی کے لیے ان کا احترام تھا۔ وہ ان کے مدکوک اور ستے ہی ہوئے چہروں کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ رات اس کے استقبال میں پھینکے گئے پھولوں کی پتیاں جہاں بجہاں پامال ہو کر بکھری پڑی تھی۔ وہ بھی پھر سے انہیں رونتے ہوئے ایک الگ تھلگ خیمے کے پاس پہنچ گئی۔ مالکن صرف تم اندر جاؤ گی، اطاؤ نے مؤدب انداز میں کہا اور دروازے کی ایک جانب ہاتھ باندھ کر دربان کی طرح کھڑا ہو گیا۔ وہ پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گئی۔ ایک عجیب سی بو نے اس کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ خیمے کے اندر شہد لبان کی دھونی دی گئی تھی۔ زمین پر ایک موٹی سی چادر نما دری بچھی ہوئی تھی۔ ایک جانب بڑا سا گدا پڑا ہوا تھا، اس پر ایک سرخ رنگ کی طے شدہ رضائی نظر آ رہی تھی۔ دوسری جانب کافی سامان پڑا تھا جسے المغلم بھی کہا جا سکتا تھا۔ ایک طرف بکرے کی خشک کی گئی سیریاں، انواع اقسام کی ہڈیوں کے ڈھانچے اور ان گنت رنگ برنگی مالائیں پڑی ہوئی تھیں۔ طے شدہ رضائی کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی باگا مائی اسے سوچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جبکہ دوسری جانب ایک منکش چٹائی پر آلتی پالتی مارے دایاں مائیں گویا کسی گہرے مراقبے میں غرقاب تھیں۔ بیٹھ جاؤ میرے پاس، باگا مائی نے سرگوشی کی۔ وہ اس کے ساتھ گدے پر بیٹھ گئی۔ اس کی نگاہیں دایاں مائیں کے لکیر اور جھرجھریوں بھرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ تا دیر ایک پراسرار خاموشی کے بعد بالآخر اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ وہ اپنے سامنے رکھے ہوئے بڑے سے شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ ادھر آؤ لڑکی، اور اس شیشے کے سامنے بیٹھ جاؤ، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولی۔ وہ فوراً اٹھی اور وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ شیشے میں دیکھو، اس نے سرگوشی کی۔ وہ ایک صاف شفاف آئینہ تھا، مگر اسے اس میں اپنا عکس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم آنکھیں بند کرو گی تو پھر اس شیشے میں کچھ نظر آئے گا، اور اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ مگر آنکھیں بند کرتے ہی گویا اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ اب اسے سب کچھ صاف اور واضح نظر آنے لگا تھا۔ جو کچھ دیکھ رہی ہو مجھے بتاتی جاؤ، وہ بولی۔ اسے جو کچھ نظر آ رہا تھا اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ اچھی خاصی سردی کے باوجود اس کی پیشانی پر پسینے کی نمی تھی۔ مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، باگا مائی نے گرج کر کہا۔ ہاں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، دایاں ماں نے تائید کی، اور اگر واقعی اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تو یہ ایک گناہ گار لڑکی ہے۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، اس نے پھر سے جھوٹ بولا۔ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا، دایاں ماں برہمی سے بولی۔ تم اگر کچھ چھپا رہی ہو، اپنا اور قبیلے کا نقصان کر رہی ہو، باگا مائی نے کہا۔ سارا کچھ نہیں بولی۔ جو مناظر وہ دیکھ رہی تھی، کوئی عام لڑکی ہوتی تو اس کی چیخیں نکل جاتی، مگر وہ مضبوط اعصاب کی حامل ایک بے خوف لڑکی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں کھول دو، دایاں ماں کے کہتے ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی جہنم سے نکل آئی ہو۔ اگر تمہیں کچھ نظر نہیں آیا تو پھر تمہاری پیشانی پر پسینہ کیوں ہے، اور تم کانپ بھی رہی ہو؟ اس نے جسم کے آر پار ہوتی ہوئی نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، اس نے مختصراً کہا۔ باگا مائی، یہ لڑکی کچھ نہیں بتا رہی، اب بالی کو آئینے کے سامنے بٹھانا ہوگا، دایاں ماں نے کہا۔ اب اس کا ماتھا ٹھنکا، وہ بری طرح الجھ کر رہ گئی تھی۔ بالی اگر سب کچھ سچ بتا دے گی تو دوسری لڑکیوں کی طرح وہ بھی ماری جائے گی، اس نے سوچا، اور اسے جھرجھری سی آ گئی۔ مگر اب وقت نہیں رہا، یہ کام کل صبح ہوگا۔ دایاں ماں کی بات سن کر اسے ڈھارس ہوئی۔ اب وہ بالی سے ملنے کا سوچ رہی تھی۔ وہ خیمے میں آ کر باگا مائی کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا ذہن طرح طرح کے وسوسوں میں الجھا ہوا تھا۔ دایاں ماں کے پراسرار آئینے نے اس کو رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ کسی بھی صورت نہیں بتا سکتی تھی۔ اس سے نہ صرف خود اس کی بلکہ بالی کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اب اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہونے لگا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک خطرناک کھیل کا حصہ بن گئی تھی۔ جرائم و انتقام کی ان راہوں پر اس کا پالا بڑے بڑے خطرناک لوگوں سے پڑا تھا، مگر وہ سب سارنگ کے اشیر بھی نہیں تھے۔ اس نے بڑے بڑے نامی گرامی بدماشوں کو دھول چٹائی تھی۔ بالم ظالم، ڈی ایس پی کمران، ساجد چودھری اور راحت معین سے لے کر جابر زمان تک، سب کے مکروہ چہرے اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح جابر زمان نے تہہ خانے میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر جان دی تھی۔ آخری لمحوں میں وہ موت کی بھیک مانگتا تھا، مگر اس نے اپنے مزاج سے رحم نامی جذبے کو ہی ختم کر دیا تھا۔
رحم کرنے والوں پر دنیا رحم نہیں کرتی۔ اسے نرم مزاج راضی یاد آنے لگا جو زندگی کے آخری دنوں میں حج ادا کرنے گیا اور وہیں اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کتنی خوبصورت اور ایمان پرور موت تھی اس کی، اسے وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اس کی بنیاد عشق کی مٹی تھی اور وہ اسی مٹی میں جہاں سویا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے دوست اور ساتھی اس کی وجہ سے مصائب و مشکلات کا شکار رہیں۔ چنانچہ اس نے زرار کی شادی بختاور سے کر کے انہیں بیرون ملک بھیج دیا تھا۔ مریم کو اس نے رفاقت کے پلے باندھ دیا تھا۔ وہ اس شہر میں چین کی زندگی جی رہے تھے۔ نور جمال بیگم اس کی زندگی کا سب سے اہم اور معتبر کردار برین ٹیومر کا شکار ہو گئی تھی۔ اسے سب بچھڑے ہوئے لوگ یاد آ رہے تھے۔ زندگی اسے کس مقام پر لے آئی تھی۔ 2 سال کے عرصے میں وہ سونے سے کندن بن گئی تھی۔ اب اس کے پاس صرف شیروز رہ گیا تھا اور وہ بھی سارنگ جیسے بھیڑیے کے دستے ستم میں پابند سلاسل تھا۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی۔ سفر کی صحبتوں میں اس کے پاس سیل فون بھی نہیں رہا تھا، ورنہ شاید وکی قاسم یا کاشی سے ہی بات ہو جاتی۔ مگر وکی، وہ بھی تو مر چکا ہے، اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچا۔ آنسو اس کے رخسار پر تیرنے لگے، مگر اسے متعلق احساس نہیں تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اب اسے بھوک کا احساس بھی ستانے لگا تھا۔ اسی لمحے خیمے کے دروازے کا دبیز پردہ متحرک ہوا اور ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہو گئی۔ اس کی حالت پر رحم سے زیادہ اسے خوف آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کا تھال اور دوسرے میں پانی کا بڑا سا برتن تھا۔ اس نے تھال اس کے سامنے رکھا اور کچھ کہے بغیر ہی واپسی کے لیے مڑی۔ رکو، میری بات سنو، سارا نے عقب سے پکارا۔ وہ فوراً وہیں کی وہیں ساکت ہو کر رہ گئی۔ یہاں تک اس نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں۔ بالی کہاں ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سارا تھال کی طرف دیکھنے لگی۔ اس میں رات والا گوشت اور تازہ بوٹیاں تھیں۔ نہ جانے کیوں اس کا دل اچانک بھر گیا۔ اس نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نیم دراز ہو کر سوچنے لگی۔ اس طرح مزید کافی وقت گزر گیا، مگر بالی تو کیا، باغا مائی بھی واپس نہیں آئی۔ وہ لیٹتے لیٹتے اکتا گئی تھی۔ بالآخر اس نے خود ہی باہر نکل کر قبیلے کے حالات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ جو ہی خیمے سے باہر نکلی، یکدم اس کے سامنے ایک بندوق بردار شخص آ گیا۔ مالکن، تم کہیں نہیں جا سکتی، مالک نے منع کیا۔ وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اسی لمحے اسے بالی کی جھلک دکھائی دی۔ وہ خیمے میں داخل ہو رہی تھی اور یقیناً اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ مالک خود کہاں ہے؟ اس نے بندوق بردار سے استفسار کیا۔ وہ قید خانے کی طرف گئے ہیں، وہ بولا۔ کیوں؟ وہ چونکتے ہوئے بولی۔ اس کے من و ان میں ہول اٹھنے لگے تھے۔ قیدی کو سزا دینے، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ میں بھی وہاں جانا چاہتی ہوں، اس نے پہرے دار سے کہا۔ میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا مالکن، میری ذمہ داری ہے کہ تمہارا خیال رکھوں۔ خیال یا پہرے پر مامور ہو، وہ برہمی سے گویا ہو۔ باغا مائی کہاں ہے؟ وہ بھی ادھر گئی ہوئی ہے، اس نے بتایا۔ اب اس کے شعبے کو تقویت ملنے لگی تھی۔ بلا شبہ وہ لوگ شہروز کی جان لینے کا ارادہ کر چکے تھے۔ میں ادھر جا رہی ہوں، اس نے غصیلے انداز میں کہا۔ روک سکتے ہو تو مجھے روک کر دکھاؤ۔ ملکہ، میں تمہیں روک نہیں سکتا، مگر مالک مجھے اس کی سخت سزا دے گا، اس نے گویا التجا کی۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں دایاں ماں سے ملنے جا رہی ہوں، وہ اس کی بات مانتے ہوئے بولی۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، وہ بولا۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے ساتھ دایاں ماں کی طرف جا رہی تھی۔ قبیلے کے لوگ اسے دیکھتے ہی اپنی اپنی جگہوں پر کھڑے ہو کر احتراماً سر خم کر رہے تھے۔ وہ انہیں نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اس کے پر اسرار خیمے کے اندر داخل ہو گئی۔ دایاں ماں اپنے گدے پر بیٹھی گویا کسی غیر مرئی نکتے کو بول رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا تم ضرور آؤ گی، وہ اپنی نظریں ہٹائے بغیر بولی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے دایاں ماں، وہ بولی۔ تمہیں میری بات سننی اور ماننی بھی پڑے گی، مگر مجھے تم سے بات نہیں کرنی، وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولی۔ تم نے آج جھوٹ بول کر میری ساری محنت برباد کر دی۔ مجھے یقین ہے میرا آئینہ جھوٹ نہیں بولتا۔ دایاں ماں، تم ایک بزرگ اور تجربہ کار عورت ہو اور میں تمہاری عزت کرتی ہوں، وہ اس کے سامنے آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھیں نہیں، گویا ایک لکودک صحرا تھا۔ حد نظر تک اسے ریت کے ٹیلے اور گرد و غبار کا طوفان نظر آنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا۔ ہمت ہے تو میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھو اور وہی جھوٹ بولو جو کچھ دیر پہلے بول کر گئی ہو، اس نے برہمی سے کہا۔ اس وقت میں باغا مائی کی وجہ سے چپ ہو گئی تھی۔ میں بھی اسی کی وجہ سے چپ تھی، سارا نے کہا، اور دایاں ماں کی کھنڈر نما آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں۔ کس سے بچا رہی ہو تم؟ اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ تمہارے بیٹے سارنگ کو، اس قبیلے کو تباہی اور خون خرابے سے بچا رہی ہوں۔
جو سرخ آندھی اور خون کی بارش تم نے دیکھی تھی نا تمہارے شیشے میں نے بھی وہی دیکھی ہے، اس نے کہا اور دایاں ماں کی کھنڈر نما آنکھوں میں بے یقینی ہلکورے لینے لگی۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ وہ بھاری آواز میں مستفسر ہوئی۔ میں نے کچھ بھیڑیوں کے پیچھے ایک بھیڑیے کو بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دایاں ماں، تم جانتی ہو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ بھیڑیے نے آگے جا کر انسانی شکل اختیار کر لی تھی اور بھاگتی ہوئی معصوم بھیڑیے لڑکیاں بن گئی تھیں۔ کہ کون تھا وہ بھیڑیا؟ اس کا دل کانپنے لگا تھا۔ تمہارا بیٹا سارنگ۔ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر اچانک ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے جلدی سے اسے بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا اور اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے تم سچ کہہ رہی ہو، مگر تمہیں سارنگ سے کیا ہمدردی ہے؟ مجھے سارنگ سے نہیں، تم سے ہمدردی ہے، قبیلے سے اور باغا مئی سے ہمدردی ہے، اس نے کہا۔ ہم سے کیوں ہمدردی ہے تمہیں؟ وہ مستفسر ہوئی۔ سارنگ ہی انسان کے روپ میں بھیڑیا اور قبیلے کی لڑکیوں کا قاتل ہے۔ اگر یہ بات کھل گئی تو وہ اپنے قبیلے کے معصوم لوگوں کو بھی ختم کر دے گا۔ تو میرا شک صحیح تھا، دایاں ماں بڑبڑائی۔ مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو، ورنہ وہ لوگ شہروز کو مار ڈالیں گے، اس کے لہجے میں التجا آتا رہی۔ ٹھیک ہے چلو۔ خلاف توقع وہ فوراً ہی مان گئی۔ مالک اور اس کے حواریوں کی رخصت ہوتے ہی شہروز وکی اور کرمو پیشانی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اگرچہ سارا انہیں اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر گئی تھی، مگر یہ جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا آسان تھا نہیں۔ اس جگہ جانا تو ممکن ہے، مگر وہاں سے زندہ واپس آنا کسی بھی طور ممکن نہیں۔ شہروز کے استفسار پر کرمو نے بتایا، راستے میں قدم قدم پر موت کے درندے گھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے بھی نہیں رہ سکتے۔ شہروز بولا، تم میں سے اگر کوئی نہیں جانا چاہتا تو نہ جائے، مگر میں اسے ان وحشیوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تم سے کس نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے؟ وکی نے کہا، ہم وہاں جائیں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کرمو کے لہجے میں تشویش نہ آئی۔ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں، اس طرف پولیس نہیں جاتی، وہاں قانون، سزا اور مصنف سب کچھ وہ خود ہی ہیں۔ تم خوفزدہ لگ رہے ہو کرم الہی، شہروز نے کہا۔ اگر سارا کی جگہ وہ پیاری کو لے جاتے تو بھی تم یہی کہتے۔ وہ مجھے بھی اپنی پیاری کی طرح ہی پیاری ہے، وہ جلتی سے بولا۔ میں ضرور جاؤں گا، پہلے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ابا، اگر آپ ہی کو کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ پیاری سکنے لگی۔ اسے کچھ نہیں ہوگا پیاری، وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں ماننے والی، شہروز نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تاہم اندر سے وہ خود بھی پریشان تھا۔ تو پھر کون کون جائے گا؟ وکی مستفسر ہوا۔ سب سے پہلے اس حویلی سے نکلنا ضروری ہے، ورنہ ان کی جوابی کارروائی میں ہمارا نقصان بہت زیادہ ہوگا۔ کرمو ممکنہ خطرے سے آگاہ کرتی ہوئے بولا، یہ تو طے ہے، چنانچہ اب یہ ہوگا کہ کاشی اور قاسم پیاری اور کرم الہی کو شہر پہنچا کر کہیں روپوش ہو جائیں گے۔ بلکہ تم لاڈو سے رابطہ کر لینا، وہ تمہارے بہت کام آئے گی۔ شہروز کاشی سے مخاطب تھا۔ تو پھر ٹبے پر تمہارے ساتھ کون جائے گا؟ کرمو مستفسر ہوا۔ میں ہوں نا، وکی فوراً بولا۔ میں اور شہروز جائیں گے، ہم اکبر کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں، اس سے یہ سب راستے کافی حد تک معلوم ہیں۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کا نام لیا۔ میں تیار ہوں، اکبر فوراً بولا۔ مگر اس سے پہلے ایک اور مسئلہ بھی درپیش ہے، کرمو نے کہا۔ وہ کیا؟ سب اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ باہر اتاؤ ڈاکو کی نگاہیں ہماری نگرانی کر رہی ہیں، اس نے بتایا۔ مجھے معلوم ہے، شہروز بولا۔ جب تم لوگ پیاری کو ساتھ لے کر نکلو گے تو وہ تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اس دوران ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ گڈ، وکی نے تائیدی انداز میں کہا۔ اب چونکہ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، چنانچہ ہمیں صبر اور احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اس بار دشمن بہت خطرناک ہے۔ شہروز انہیں ہدایت دینے لگا۔ ہم 3 لوگ یہاں سے نکلیں گے، مگر قبیلے میں ایک ایک کر کے داخل ہوں گے۔ قبیلے میں داخل ہونا موت کو دعوت دینے کے برابر ہے، کرمو پھر سے بولا۔ ہم کوشش کریں گے کہ وہاں کوئی خون خرابہ نہ ہو، تاہم سارا کو وہاں سے ہر حال میں نکالنا ہے، شہروز بولا۔ اللہ تمہاری مدد کرے، وہ زیر لب بڑبڑایا۔ آمین، پیاری کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ لاہ عمل کے مطابق سب سے پہلے کرمو، پیاری، کاشی، قاسم اور ان کا ایک ساتھی جعفر وہاں سے نکل پڑے۔ وہ جانتے تھے کہ اتاؤ ڈاکو ان کے تعاقب میں ہے، مگر انہوں نے اسے محسوس نہیں ہونے دیا۔ ابتدائی سفر انہوں نے اسی راستے پر جاری رکھا جو ٹبے کی طرف جاتا تھا۔ وہ کچھ دیر اتاؤ کو اپنے پیچھے رکھنا چاہتے تھے تاکہ اس دوران شہروز اور وکی کسی کی نظر میں آئے بغیر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ سائے کی طرح ان کے تعاقب میں تھا۔ تا دیر وہ ٹبے کی طرف جاتے ہوئے راستے پر چلتے رہے، پھر اچانک انہوں نے راستہ بدل لیا۔ یہ لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ اتاؤ بڑبڑایا۔
پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ ٹبے پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو من اس کے ذہن میں جھماکا ہوا اور وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گیا۔ اوے اتاؤ، تو گدے کا گدا ہی رہے گا، وہ خود سے مخاطب ہوا۔ اس کے اعداد و شمار کے مطابق ان میں سے 2 یا 3 لوگ کم تھے، چونکہ دور سے وہ چہروں پر نظر نہیں رکھ سکتا تھا، مگر اسے گنتی کرنے میں دقت نہیں ہوئی۔ اس نے انہیں وہیں چھوڑا اور حویلی کی طرف سر پٹ بھاگنے لگا۔ کرمو بیسی انتظار میں تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اتاؤ واپس بھاگ گیا ہے۔ اس نے اپنے آگے چلتے ہوئے قاسم، کاشی اور جعفر کو دیکھا اور وہ سب اپنی دھن میں مگن آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ حد نظر تک گھنے جنگلات کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت آ گیا ہے پیاری، اس نے طے شدہ منصوبے کے مطابق سرگوشی کی۔ اب مجھے جانا ہوگا، میں سارا ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ ٹھیک ہے ابا، اپنا خیال رکھنا، وہ آہستگی سے بولی۔ ہاں، میں وکی، شہروز اور اکبر کے پیچھے رہوں گا، وہ اپنی کلہاڑی کی جانب دیکھتی ہوئے بولا۔ دیکھنا ابا، خطرہ بہت ہے، تجھے کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ وہ رونے لگی۔